بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، بہت زیادہ دیر بھی ہو گئی ہیں، تقریباً 11 بج چکے ہیں، اس لیے کوئی لمبی بات کرنے کا، لمبی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ مختصراً دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج تراویح میں ہماری یہاں 23واں پارہ پڑھا گیا، اور 23ویں پارے میں 4 صورتیں ہم لوگوں نے سنی۔ پہلے نمبر پر شروع کی رکعتوں میں سورہ یاسین شریف کو مکمل سنا، اس کے بعد کی رکعتوں کے اندر میں سورہ صافات کو سنا، اور اس کے بعد کی رکعتوں کے اندر میں سورہ سعد، اور اخیر کے اندر میں سورہ زمر کے 3 رکوع ہم نے سنے۔ 23ویں پارے میں 3 آیتیں میرے ذہن میں تھی کہ ان آیتوں کے متعلق دو چار باتیں بتاؤں۔ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ دوسری آیت کریمہ سورہ سعد کا آخری رکوع ہے، اور سورہ سعد کی آخری رکوع میں یہ آیت کریمہ ابھی آپ نے بھی سنی اور میں نے بھی سنی، ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ترمذی شریف میں جلد ثانی میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں، اور ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں، لیکن وہ دونوں کی دونوں روایتیں بہت تفصیل کے ساتھ ہیں، اس لیے اس آیت کریمہ کو بھی میں نے چھوڑ دیا۔ اور سورہ زمر کے اندر میں ایک آیت ہم نے سنی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس آیت کریمہ کے متعلق 2-3 باتیں کہتا ہوں۔ پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے ثواب کی لمٹ کو رکھا ہے۔ نماز اگر آپ اکیلے پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، مسجد حرام میں پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، مسجد نبوی میں پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اور مسجد اقصی میں پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، رمضان میں پڑھو گے تو اتنا ملے گا، نفل ہیں، اور اگر فرض ہے تو اتنا ملے گا۔ اللہ کے راستے میں $1، 1 رین، 1 روپیہ خرچ کرنے پر کیا ملے گا؟ ہر عمل کے بارے میں اللہ نے لمٹ رکھی ہیں، لیکن فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس پر دیے جانے والے ثواب کی کوئی لمٹ نہیں، اور وہ ہیں صبر۔ صبر پر اللہ تعالیٰ کتنا دینے والے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب نہیں رکھا۔ اس کے بعد سمجھو علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی 3 قسموں میں پہلی جو قسم ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے الصبر علی الطاعت، اطاعت و فرما برداری کے کام کرنے پر صبر کرنا۔ مثلا ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ابھی تو خیر ویدر اچھا ہے، لیکن بعض ملکوں کے اندر میں 45، 48، 47 اس طرح کی بھی گرمی ہوتی ہیں، لیکن اس گرمی کے باوجود بھی بھوک کے اوپر میں
اور پیاس کے اوپر میں صبر کرنا اور روزہ رکھنا، اس کا نام رکھا جاتا ہے الصبر علی الطاعت۔ اطاعت و فرما برداری کرنے پر جو تکلیف آئیں آدمی اس کے اوپر میں صبر کریں۔ اور ابھی اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ بھائی 20 رکعت کھڑے ہو کر کے پڑھنا اور اس کے اندر میں ایک پارہ سننا، 1.25 گھنٹے تک یا 1.5 گھنٹے تک مسجد میں ٹھہرے رہنا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں، لیکن اس کے اوپر میں آدمی صبر کرتا ہے اور پوری 20 رکعات اور وتر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کا نام رکھا گیا الصبر علی الطاعت۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے الصبر عن المعصیت، کہ کوئی گناہ کرنے کا موقع آ گیا، آسانی کے ساتھ ہم گناہ کر سکتے ہیں اور گناہ کرنے کا چانس بھی ہم کو مل گیا، لیکن اس کے بعد بھی اپنے نفس کو روکا اور کہا کہ مر تو سکتا ہوں لیکن میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے کہ گناہ کرنے کا موقع ملا پھر بھی آدمی گناہ نہ کیا، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے الصبر عن المعصیہ، کہ گناہ کرنے کا موقع ہو اور پھر بھی آدمی گناہ نہ کرے، تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر میں کہا گیا الصبر علی المصیبت، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی امتحان آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی تکلیف آ جائیں، پریشانی آ جائیں۔ پھر پریشانی کئی قسم کی ہوتی ہیں، بدن کے اندر میں کوئی بیماری آ گئی، بدن کے اندر میں کوئی تکلیف آ گئی، مال کے اعتبار سے کوئی پریشانی آ گئی، اولاد کے اندر میں کوئی پریشانی آ گئی، خاندان کے اندر میں کوئی پریشانی آ گئی، یہ آنے والی مصیبت کے اوپر میں صبر کرنا، یہ تینوں کے تینوں صبر میں ہے۔ اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا، گناہ کرنے کا موقع ہو پھر بھی گناہ نہ کریں، اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے صبر، اور آنے والی مصیبت کے اوپر میں صبر کرنا۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں پھر میری بات ختم۔ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے کہ آنے والی مصیبت کے اوپر میں کیسے صبر کرنا۔ کتاب ہے عربی زبان میں رجال من التاریخ اور قصص من التاریخ، ایک بہت بڑے عالم استاد علی طنطاوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹی، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 3 بیٹے، ایک کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، اور ایک کا نام ہے عروہ بن زبیر، اور ایک کا نام ہے مصعب بن زبیر۔ بہت سارے واقعات آیت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس لیے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر، یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرینڈ سن نواسے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 سال رہنے کا موقع ملا۔ 11 ہجری میں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد لمبے زمانے تک حضرت عائشہ حیات رہی۔ 57 آفٹر دا ہجرہ، 57 میں حضرت عائشہ کا انتقال، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر 59 میں ابو ہریرہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو عروہ بن زبیر کا صبر کے باب میں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے 27 آفٹر دا ہجرہ، وہ 27 ہجری کے اندر میں پیدا ہوئے ہیں۔
اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا موقع نہیں ملا حضرت عروہ بن زبیر کو۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو میں اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتا تھا اور بہت سارا وقت اپنی خالہ کے پاس رہتا تھا۔ اپنے خالہ کے پاس رہنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میری خالہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، زوجہ مطہرہ، ام المؤمنین، اور تقریباً 2210 حدیثیں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر جاننے والی میری خالہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو اشکلت علینا مسئلۃ من المسائل العلمیہ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہم حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سمجھاتی تھی کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بہت موقع ملا اپنی خالہ کی خدمت کے اندر میں رہنے کا، میں نے اپنی خالہ کے پاس رہ کر کے بہت علم حاصل کیا، اور ہماری یہاں خالہ کا بڑا درجہ ہے۔ حدیث کے اندر میں فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، تمہاری خالہ درجے کے اندر میں تمہاری ماں کے برابر ہے، تمہاری ماں کا جو درجہ ہے وہی درجہ تمہاری خالہ کا ہے۔ اتنا بڑا درجہ اپنے خالہ کا بتلایا، الخالۃ بمنزلۃ الام۔ تو عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت بھی کرتا، وہ مجھے علم بھی سکھا دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ منورہ کے ہی واز گریٹ مفتی ہول مدینہ منورہ، پورے مدینہ منورہ کے فرسٹ لیول کے جو مفتیان کرام تھے ان میں یہ حضرت عروہ بن زبیر کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام ان کو عطا فرمایا۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں رہتا تھا، پڑھنے اور پڑھانے کا میرا کام تھا، اور ساری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے اس وقت جو مفتی اور عالم ہے وہ عروہ بن زبیر ہیں۔ اس زمانے کے اندر میں بھی علماء کا بڑا اکرام تھا، الحمدللہ ہمارے زمانے میں بھی اب تک ہیں۔ باہر سے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں، پروگرام کروائے جاتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں ان کے زمانے کے جو خلیفہ تھے وہ ولید ابن عبد الملک تھے۔ ولید ابن عبد الملک دمشق میں رہتے تھے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ تو ولید ابن عبد الملک نے عروہ بن زبیر کو ایک خط لکھا۔ اس زمانے میں خط چلتے تھے، ای میل کا، موبائل کا، فون کا زمانہ نہیں تھا۔ ولید ابن عبد الملک نے عروہ بن زبیر سے یہ درخواست کی کہ سارے مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمان آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چند دنوں کے لیے دمشق آئیں اور یہاں آنے کے بعد دمشق میں رہیں، تاکہ دمشق کے جو مسلمان ہیں وہاں آپ کے علوم سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے علم سے ان کو نفع ہو۔ عروہ بن زبیر کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کر کے کہیں جانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں رہوں، یہاں مروں، لیکن چونکہ قرآن کا آپ نے واسطہ دیا ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں اور چند دنوں کے لیے میں مدینہ منورہ سے دمشق آتا ہوں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے سفر کیا، دمشق کا، اپنے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو ساتھ میں لے کر۔ اس زمانے میں جو سفر ہوتے تھے اونٹوں کے اوپر میں ہوتے تھے،
عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق پہنچے ہیں تو لکھا ہے کہ سارا دمشق ان کا استقبال کرنے، ان کو ویلکم کرنے، ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے دمشق کے باہر آ گئے۔ جب حضرت عروہ بن زبیر وہاں پر پہنچے، وہاں کے مسلمانوں نے، مسلمان تو کیا، ولید بن عبد الملک جیسا بڑا خلیفہ وہ استقبال کرنے کے لیے باہر آئے اور ان کو استقبال کر کے اپنے گھر کے اندر میں لائے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچ گئے دمشق میں۔ ولید ابن عبد الملک کا بڑا محل تھا، بڑا مکان تھا، خلیفہ تھے، بہت اعلیٰ درجے کا ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا، وہاں وہ رہے۔ ایک دو دن کے بعد ولید ابن عبد الملک نے سارے دمشق کے علماء کو مدعو کیا، دعوت دی، عروہ بن زبیر کے پروگرام ہوئے۔ اس کے بعد ولید ابن عبد الملک نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پروگرام تو ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، اب آپ تھوڑا سا سیر و تفریح بھی کر لیجئے، ادھر ادھر کچھ مقامات کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، پڑھنے پڑھانے کا کام ہو تو ٹھیک ہے، ادھر ادھر جانے کی میری عادت نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو گھوڑے پر بیٹھنے کا شوق ہے؟ کہا نہیں، مجھے گھوڑے پر بیٹھنے کا اتنا شوق نہیں، جیسے میرے جیسے کسی آدمی کو کہیں کہ بی ایم ڈرائیو کر لو، تھوڑی مرسیڈیز بھی ڈرائیونگ کر لو آپ یہاں، تو کہا آپ گھوڑے پر بیٹھو تھوڑا سا تاکہ شوق پورا ہو جائے۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے تو یہ کام نہیں کرنا ہے پڑھنے پڑھانے کا، البتہ انہوں نے کہا میرے بیٹے کو شوق ہے، اس کو لے جاؤ۔ تو ولید ابن عبد الملک نے اس زمانے کا بہت اعلیٰ درجے کا تیز رفتار، تیزی سے دوڑنے والا گھوڑا وہ منگوایا، اس کے اوپر میں جو سامان رکھنے کا ہوتا ہے وہ رکھوایا، اس کے بعد ان کے بیٹے سے کہا کہ اس پر سواری کرو۔ اب وہ سواری کرنے میں اتنے ماہر نہیں تھے، ہر آدمی گھوڑے کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور جب ان کے بیٹے کو وہاں پر بھیجا اس نے گھوڑا چلایا، لیکن وہ گھوڑا اتنا تیز رفتار تھا کہ بیٹے سے کنٹرول نہیں ہو سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بیٹے گھوڑے سے گر پڑے، گھوڑا تو آگے نکل گیا، بیٹا نیچے گر پڑا، نیچے چٹان تھی، پتھر تھا، وہ سر پتھر کے ساتھ ٹکرایا اور وہاں ہی نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو ولید ابن عبد الملک نے کہا کہ اب میں کیسے عروہ بن زبیر کو یہ خبر دوں، یہ میسیج دوں کہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن انہوں نے ہمت کر کے بتایا کہ ہم تو لے گئے تھے لیکن یہ واقعہ پیش آیا، بیٹا جو ہے وہ گر گیا، سر میں چوٹ آئی اور انتقال ہو گیا۔ تو دو جملے انہوں نے کہے، ایک جملہ تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک دوسرا جملہ کہا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم کو اس سفر میں تھوڑی تکلیف پیش آ گئی، بس یہ دو جملے کہے، کچھ نہیں کہا۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے آنے والی مصیبت پر صبر کرنا۔ یہ مصیبت آئی، کچھ کہا نہیں، دو جملے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب اللہ کا جو حکم ہوئے وہ تو ہو گیا، اب کا ان کے لیے غسل کا انتظام کر۔ ترمذی میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 3 کام میں تاخیر نہ کرو، جنازہ جب تیار ہو جائیں، نماز جب اس کا وقت ہو جائیں، لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں اور میچنگ کرنے والا جوڑا مل جائیں تو اب ان کا نکاح بھی کرا دو، اس سے پہلے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو۔ تو 3 کاموں میں تاخیر مت کرو، نماز کا وقت ہو جائے پڑھ لو، گھڑی مت دیکھتے رہو کہ ابھی بہت ٹائم ہے، بعد میں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، کل نہ کر، کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کیا پل کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، پھر وقت نکل جائے گا تو نکل جائے گا۔
لہذا جب جنازہ تیار ہو نماز پڑھ لو، جنازے کی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو، لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، مناسب جوڑا مل جائیں، نکاح کے قابل ہو گئے ہو، اب آ کے ان کے نکاح کرا دو۔ تو غسل دیا، کفن پہنایا، خود نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد ان کو قبر میں رکھا۔ جب ان کو قبر میں رکھ دیا، اب مٹی ڈال رہے تھے۔ جب مٹی ڈال رہے تھے تو عروہ بن زبیر نے بھی اس میں حصہ لیا کہ میرے بیٹی کی میت ہے، میں بھی تھوڑی مٹی ڈالتا ہوں۔ وہ مٹی ڈالنے گئے تو عام طور پر جب قبر کھودتے ہیں تو بہت ساری مٹی کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے۔ جب وہ مٹی ڈال رہے تھے، اکلت عاقلۃ فی رجلہ، کہتے ہیں ایک زہریلا جو جانور تھا اس نے عروہ بن زبیر کے پیر میں کاٹ لیا، یہاں اس جگہ پر۔ تو ابھی تو دفن بھی پورا نہیں کیا تھا اور ان کے پیر میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ تو ان کو درد محسوس ہوا، تو انہوں نے ولید سے کہا کہ میرا پیر دیکھو، سم تھنگ رانگ، اس میں کوئی پرابلم ہو گیا ہے۔ تو کہا بھائی چلو جلدی سے ان کو دفن کرو۔ دفن کیا ان کو، جو کرنا تھا دعا وغیرہ، ان کو محل میں لائے اپنے مکان میں۔ تو دیکھا کہ عروہ بن زبیر کا یہ پیر جو ہے ادھر تک پورا کا پورا سرخ ہو گیا تھا، لال۔ اس زمانے میں جو ڈاکٹر وغیرہ تھے ان کو بلایا، حکیم وغیرہ، تو انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ یہاں ایک رسی لگا دی، روپ، رسی مضبوط۔ پھر حکیموں نے یہ کہا کہ ان کے پیر میں پوائزن داخل ہو گیا، اگر یہ رسی نہ باندھی گئی تو پوائزن اوپر تک بھی آئے۔ تو اب ہم کوشش کرتے ہیں اس کا علاج کرنے کی۔ کچھ علاج کیا، لیکن اخیر میں حکیموں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کا پیر یہاں سے کاٹ دیں۔ یہ عروہ بن زبیر جو میں نے بتایا ابو بکر کے نواسے، اسما کے بیٹے اور عائشہ صدیقہ کے بھانجے، تو ایسی باتیں پرائیویٹ میں کرتے ہیں۔ تو ولید کو بتایا انہوں نے، تو ولید بن عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو بعد میں بتاؤں گا۔ پھر ان کو ایک جگہ لے گئے پرائیویٹ کمرے میں اور بتایا کہ حضرت آپ کے پیر میں تو زہر چلا گیا، اور یہ حکیموں کا فیصلہ ہے کہ آپ کا پیر اب کاٹنا ہو، تو اب آپ کی کیا رائے؟ تو انہوں نے پھر آیت پڑھی، کیا؟ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اے اللہ ایک تکلیف تو پہلے پیش آئی اور یہ دوسری تکلیف، لیکن ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں نکلا۔ پھر ولید نے کہا کہ کیا کر؟ کہا نہیں، بس جو بھی اللہ کا حکم ہو، اگر ان کی رائے یہ ہے کہ اس کو کاٹنا ہے تو کوئی حل۔ اور پھر کیا کہا؟ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، 4 میں سے ایک کو لے لیا، ابھی بھی 3 کو باقی رکھا ہے، شکایت کرنے کا موقع نہیں ہے، اب بھی اللہ کا شکر کرنے کا۔ وہ چاہتا تو 4 کو لے لیتا، لیکن یہ بھی اس کا احسان ہے کہ 4 میں سے ایک کو تو لے لیا، 3 کو باقی۔ اور پھر کہا اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے تھے اور 2 پیر دیے تھے، یہ بھی 4 تھے، یہ 4 کے اندر میں سے ایک جا رہا ہے، ابھی بھی 3 باقی ہیں، اب بھی مجھے میرے اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اب بھی میں اپنے اللہ کا شکر ادا، اب بھی میں اس پر شکر ادا کرتا۔ اب ہمارے نوجوان سنیں، یہ آخری بات ہو گئی کہ پیر کو کاٹنا ہے۔ تو پھر حکیموں نے وہاں اس زمانے کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق آپریشن کرنے کا طریقہ، ایک کمرے میں ان کو لے گئے۔ جب ان کو ایک کمرے میں لے گئے تو ایک حکیم صاحب ایک گلاس لے کر کے آئے،
اور کہا ابھی آپ کا آپریشن ہونے والا ہے، اس میں بڑی تکلیف ہوگی، تو آپ ایسا کرو کہ اس کو پی لو آپ۔ تو عروہ بن زبیر نے پوچھا کہ اس میں ہے کیا، وہ پہلے بتا۔ تو کہا اس میں شراب رکھی ہے، شراب آئین۔ کہا مجھے شراب کیوں پلاتے ہو؟ کہا کہ شراب اس لیے پلاتے ہیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں خاص قسم کے وہ انجیکشن دیتے ہیں کہ بے ہوش ہو جائیں، پھر آپریشن کرتے ہیں۔ تو کہا یہ شراب پی لو، بے ہوش ہو جاؤ گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہو۔ تو عروہ بن زبیر نے کیا کہا؟ وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ، انہوں نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو عروہ بن زبیر نے کیا کہا؟ یہ میری زبان تم دیکھو، انہوں نے حکیم سے کہا یہ میری زبان وہ ہیں یقرأ ربع القرآن ناظرا فی المصحف ویقرأ ربع القرآن فی قیام اللیل۔ عروہ بن زبیر نے کہا میری یہ زبان 7.5 پارہ 7.5 پارے میں روزانہ قرآن میں دیکھ کر کے پڑھتا ہوں، اور 7.5 پارے میں تہجد کی نماز میں پڑھتا ہوں۔ تو میں روزانہ 15 پارے پڑھتا ہوں، 7.5 تہجد میں، 7.5 اندر دیکھ کر۔ میں جس زبان سے 15 پارے کی تلاوت کرتا ہوں، تو جس زبان سے میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، اس زبان پر تم شراب رکھنا چاہتے ہو؟ ان الخمر والقرآن لا یجتمعان ابدا، میری زبان پر قرآن اور شراب یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کہا قرآن بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، قرآن بھی ہو اور شراب بھی ہو، قرآن بھی ہو اور لوگوں کو بدنام کرنا بھی ہو، قرآن بھی ہو اور غلط قسم کی پلاننگ بھی ہو۔ کہا قرآن کے ساتھ یہ باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کہا پھر آپریشن کیسے ہوگا؟ کہا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ کہا تمہارا کام کیا ہے؟ کہا میرا کام یہ ہے کہ جب تم آپریشن کرنا شروع کرو گے نا، میں قرآن پڑھنا شروع کروں گا، ایک طرف میرے 7.5 پارے مکمل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپریشن بھی مکمل ہو جائے۔ یعنی اس حال میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھنے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بھی کہا یہ زندگی میں پہلا ایسا مریض ہم نے دیکھا کہ جو بغیر شراب پی آپریشن کرانا چاہتا ہے۔ کہا نہیں تم کرو اپنا کام۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے آپریشن کرنا شروع کیا، لیکن درمیان میں ہڈی آ گئی، تو وہ ہڈی نہیں کٹ رہی تھی، تو جو بہت زور سے چھری چلائی، یہ تکلیف ان سے برداشت نہیں ہو سکی، اور کہتے ہیں کہ سقط مغشیا علیہ، عروہ بن زبیر بے ہوش ہونے کی حالت میں گر پڑے، پھر بے ہوش ہو گئے نیچرلی طور پر، فطری طور پر، جب تکلیف برداشت نہ ہو سکی۔ پھر آپریشن تو ہو گیا، اس کے اوپر میں وہ ہاٹ آئل جو گرم تیل ہوتا ہے وہ پیر پر ڈال دیا گیا تاکہ باقی خون کا نکلنا بند ہو جائے، پھر جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ 4 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آئے، تو ولید نے پوچھا کہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو کیا فرمایا؟ یہ تو میری ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے پیر چلا گیا۔ کہا پیر کے چلے جانے کا تو غم نہیں، آج 7.5 پارے پڑھنے کا جو معمول تھا وہ میں نہیں پڑھ سکا، اس کا افسوس۔ پیر کے جانے کا تو کوئی افسوس نہیں، وہ تو جانا تھا چلا گیا، لیکن قرآن پڑھنا باقی رہ گیا، اس کا مجھے افسوس۔ میرے بھائیو یہ سبق ہے میرے لیے کہ ہم اور آپ کو قرآن پڑھنا چھوٹ جاتا ہے تو کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ سال پورا ہو گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہ گھر خالی جنگل کی طرح۔ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے ہمارے گھروں میں؟ فریز ہیں، فریزر ہیں، ٹی وی ہیں،
موبائل ہیں، ساری چیزیں ہیں، نہیں ہے تو گھروں میں قرآن کی تلاوت، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا این رجلی المقطوعہ، وہ میرا کٹا ہوا پیر کہاں ہے؟ تو کہا اس کو کیا کرنا ہے؟ کہا وہ میرے پاس لے آؤ۔ تو جو پیر کا جو حصہ کاٹ دیا گیا تھا وہ ایک کپڑے کے اندر میں کور اپ کیا، بند کیا، اس کے بعد اس کو حضرت عروہ بن زبیر کے پاس لائے، یہ آپ کا پیر۔ انہوں نے اس کو دونوں ہاتھ سے اٹھایا، دونوں ہاتھ سے اٹھانے کے بعد اپنی پیشانی پر رکھا، پھر نیچے رکھا، اور پھر یہ پیر سے کہا قیامت کے میدان میں گواہی دینا کہ جب تک تو میرے بدن کا حصہ تھا، تیرے اوپر میں چل کر کے اب تک الحمدللہ میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ یہ پیر اگر اٹھا ہے تو مسجد کی طرف اٹھا ہے، یہ پیر اگر اٹھا ہے تو نیکی کے کام کی طرف اٹھا ہے، تیرے ذریعے سے چل کر میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس کی گواہی اللہ کے یہاں دے دینا۔ یہ کہا، پھر کہا اب اس کو دفن کر دو دمشق کے قبرستان میں، اس لیے کہ پیر کا جو حصہ کاٹ دیا جائے وہ بھی ون پارٹ آف باڈی، وہ انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے اور اس کا احترام ضروری ہے، کہا اس کو دفن کر دو یہاں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یہ میں نے آپ کو سنایا کہ صبر کی 3 قسمیں، ایک ہے عبادت پر صبر کرنا، گناہ کرنے کا موقع ہو گناہ نہ کریں اس پر صبر کرنا، اور آنے والی مصیبت پر صبر کرنا۔ عروہ بن زبیر پر 2 مصیبت آئی، نوجوان بیٹے کا انتقال، اس پر بھی کیا کہا کہ 4 میں سے 1 کو لیا، 3 کو باقی رکھا، اور پیر کے کاٹنے پر بھی کیا کہا کہ 4 کے اندر میں سے 1 کو لیا، 3 کو باقی رکھا۔ اب بھی شکایت کرنے کا موقع نہیں، اب بھی صبر کرنے کا موقع ہے۔ یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی آیت آپ نے سنی سورہ زمر میں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دینے والے ہیں کہ اس اجر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس اجر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے تینوں صبر کو اختیار کرو۔ ابھی رمضان میں الصبر علی الطاعات، کہ بھائی 20 رکعت پڑھنے میں تکلیف ہے، لیکن اس کے بعد بھی آدمی برداشت کرتا ہے، پوری 20 رکعت کھڑے ہونے کی حالت کے اندر میں پڑھتا ہے۔ یہ 3 قسمیں بتائی گئے صبر کی۔ حدیث کے اندر میں فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے صبر نہ مانگو۔ ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو آپ نے فرمایا دعا مانگنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں، صبر مانگنا اس کا مطلب ہے کہ مصیبت مانگنا۔ آپ نے کہا اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر بائی چانس اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، فائنینشل مصیبت آ جائے، یا اولاد پر کوئی مصیبت آ جائے، یا بدن پر کوئی مصیبت آ جائے، تو وہاں پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ عمران بن حسین کے بارے میں لکھا ہے کہ 30 سال بیمار، 30 سال تک بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، لیکن کبھی شکایت نہیں، اللہ کے حکم پر راضی رہے۔ اس کا بدلہ یہ ملا کہ فرماتے ہیں یعودنی جبرائیل مرتین، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ جبرائیل 2 مرتبہ میری عیادت کرتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ عمران تمہاری طبیعت کیسی؟ کیوں جبرائیل کو بھیجا؟ اس لیے کہ عمران بن حسین نے کس کو اختیار کیا؟ صبر کو اختیار۔ لہذا صبر مانگنا نہیں ہے، صبر کا سوال نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صبر کرنے والوں کو اتنا ثواب دینے والے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ آپ کا بیٹھنا بھی ایک صبر ہے۔ تراویح کے بعد عام طور پر بیان میں بیٹھنا اتنا آسان نہیں، لیکن آپ کا یہ بیٹھنا یہ بھی صبر کی پہلی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا حق تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دیں، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو بھی قبول فرما، بیٹھنے والے ساتھیوں کی ان قربانی کو بھی قبول فرما۔ اب مبارک مہینے کے جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں، خدایا اس کی قدر دانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، راتوں کی بھی قدر دانی نصیب فرما، اور دین کے اوقات کی بھی قدر دانی نصیب فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔